السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ ساحل ادیم سے سوال کرنے والی لڑکی اور مطالبہ کرنے والی کہ آپ معافی مانگیں، عذبہ ہیں کون؟ ہنگامہ خیز انکشافات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجئے۔ تو آپ تو جانتے ہیں۔ اچھا نہیں، دیکھیے میں نے کل بھی بتایا تھا کہ جب میں آپ نیوز کا حصہ تھا، آفتاب اقبال صاحب جس چینل کا فیس تھے، ملک ریاض صاحب جس کے آخری اونر تھے، انہوں نے بند کیا تھا جی، تو وہاں پر عذبہ جو تھیں وہ ہماری کرنٹ افیئرس ٹیم میں تھیں، اور میں نے وہاں پر ایک شو کافی دن ہوسٹ کیا ہے، تو اس شو کی جو ٹیم تھی صحیح ہے، عذبہ اس ٹیم میں بھی تھی، تو یہ وہاں پر موجود تھی۔ ایک بڑی ایک ووکل ٹیم ممبر ہوتا ہے، ایک بڑا وہ ٹیم ممبر ہوتا ہے انٹروورٹ ٹائپ کا، ایک بڑا ووکل ٹیم ممبر ہوتا ہے، تو یہ بڑی ووکل بچی ہے، ووکل لڑکی ہے، اور اپنے پولیٹیکل ویوز بھی رکھتی ہیں اور ان پولیٹیکل ویوز کو بھی ایکسپریس کرتی ہیں۔ عذبہ نے اس کے علاوہ جو ہے وہ مختلف آپ نیوز میں میرے ساتھ کام کر رکھا ہے، مختلف چینلز میں کام کر رکھا ہے، رپورٹر بھی ہے اور ڈیجیٹل کریٹر بھی ہے۔ ان کے 14,500 فالوورز ہیں انسٹاگرام پر، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جیو پر کام کیا ہے، لیو پر کام کیا ہے، ہم پر کام کیا ہے، آپ نیوز پر کام کیا ہے، بہتر پاکستان، اور اس کے علاوہ یہ فیشن اور ماڈلنگ میں بھی کام کرتی ہیں۔ اچھا ٹھیک، تو دیکھیے کچھ لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ جو پورا ایپیسوڈ ہے، اس پورے ایپیسوڈ میں سما کی ٹیم کو، اس شو کی ٹیم کو یہ پتا تھا کہ یہ پلانٹڈ کام کرنا ہے۔ اچھا، یعنی اچھا پلانٹڈ کام سے پھر تو یہ ہوگا نا کہ کیا ساحل ادیم جو ہیں ان کا جملہ اس جگہ تک آئے گا، اور جب اس جگہ تک آئے گا تو پھر عذبہ وہاں سے اس کو پک کریں گی، پک کر کے سوال کریں گی، سوال کرنے کے بعد لڑائی شروع ہوگی اور سب کچھ پلانٹڈ ہوگا۔ ایسا نہیں تھا۔ دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ شو کے پروڈیوسر، پروڈکشن ٹیم کو، ان کو یہ تھا کہ ہمیں یہ اٹھانا ہے، کلپ وائرل چاہیے، اور یہ ظاہر ہے کہ خلیل الرحمان قمر سے مکالمہ، تو اس کو ذرا سا اپ لفٹ کرنا ہے، تو اس لیے جو ہے وہ یہ ہمیں ایک وائرل کلپ چاہیے۔ تو عذبہ کو ٹاسک کیا گیا کہ ٹھیک ہے سوال پوچھیں، لڑ جائیے گا۔ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ یہ مجھے یہ پتا چل گیا کہ یہ اندر کی سٹوری ہے، یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ کیجیے۔ اچھا، عام طور پر لوگ خیال کرتے ہیں جو ٹی وی شو پہ لوگ آتے ہیں نا، مہمان بنتے ہیں، وہ شو کے یا پھر جو ٹی وی کے حصے دار لوگ نہیں ہوتے، ٹی وی کا حصہ نہیں ہوتے، وہ باہر سے آتے ہیں۔ دیکھیے آڈینس بلائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس آڈینس کو بلانے والا جو بندہ ہوتا ہے اس کی بھی ایک تنخواہ ہوتی ہے یا اس کے کچھ پیسے ہوتے ہیں، وہ مختلف جامعات سے اسٹوڈنٹس وغیرہ کو لے کر آتے ہیں، اسکولز کالجز سے اسٹوڈنٹس کو لے کر آتے ہیں۔ کئی دفعہ وہ اپنے حلقہ احباب میں سے بھی کچھ لوگوں کو بلا لیتے ہیں کہ آ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ اچھا، یعنی ایک آپ نے کالج سے اسٹوڈنٹس کو بلا لیا، 150 اسٹوڈنٹس آ گئے، صحیح ہے۔ اب کوئی کہے گا یار خلیل الرحمان قمر آ رہے ہیں، شو کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، بچوں کو شوق ہوتا ہے، وہ بھی آ کے بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ وہ ہوتے ہیں جو اس انسٹیٹیوٹ کے علاوہ ہوتے ہیں۔ ایک آدھ ممبر شو کی ٹیم کا یا 2-4 ممبر بھی بیٹھ جاتے ہیں اگر کم پڑ رہے چینل کے بیٹھ جاتے ہیں، تو ٹیم کے ممبرز بیٹھ جاتے ہیں جب ریکارڈنگ شروع ہو رہی ہے، جب وہ اپنے تمام کاموں سے فارغ ہو جائیں گے، گیسٹ کو کوآرڈینیٹ کرنا ہے، اینکر کو کوآرڈینیٹ کرنا ہے، بلانا ہے، شو پہ بٹھانا ہے، باہر جو پروڈکشن ٹیم کے کچھ لوگ ہیں، گاڑی آ رہی ہے، ایک بندہ باہر ڈپیوٹ کرنا ہے کہ وہ چابی لے کے ویلی کروائے گا گاڑی کو، سب کچھ کرے گا۔ ان سارے کاموں سے فارغ ہو گئے، ریکارڈنگ پہ رول پہ جا رہے ہیں، کیمرہ ریکارڈ پہ جا رہا ہے، شروع ہو رہا ہے۔ جب یہ ہو گیا کہ رول پہ جا رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، 2-4 لوگ بیٹھ بھی جائیں، فارغ ہیں، اب ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو شاید بیٹھ جاتے ہیں۔ ممکنہ طور پر عذبہ ایسے کسی لمحے پر بٹھا دی گئیں، یا اگر یہ واقعتاً دعویٰ درست ہے کہ یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ کلپ نکالنا ہے، عذبہ جو ہے وہ بڑی ووکل لڑکی ہے۔ نیچرل کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں تو کہہ رہا ہوں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آ جائیے کہ یہ نیچرل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، تو نوئنگ عذبہ عبداللہ، میں آپ سے کہوں گی نیچرل ہو سکتا ہے۔ اچھا، میری یہ فیل ہے کہ یہ بالکل نیچرل ہو سکتا ہے۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ پبلسٹی اسٹنٹ کیا ہے، ان کے تو 60,000 فالوور ٹک ٹاک پر بھی ہیں اس سے پہلے، تو یہ پبلسٹی اسٹنٹ کرنے کی ضرورت کیا ہوگی؟ دیکھیے نا، بات یہ ہے کہ ٹویٹر کی اگر آپ مجھ سے بات کریں تو ٹویٹر، آپ خود ٹویٹر پہ اپنے اکاؤنٹ بنایا ہوا، ٹویٹر کتنی ڈیفیکلٹ چیز ہے، بہت مشکل ہے، تو آپ کو اندازہ ہے کہ وہاں فالوورز وغیرہ نہیں آتے، لوگ ٹویٹر پہ آتے ہیں اور آ کے فوری طور پہ نکل جاتے، انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ یار یہاں اٹینشن مل ہی نہیں رہی۔ آپ کو 2-4 اچھے بڑے اکاؤنٹس نے فالو کر لیا ہو
اور وہ آپ کے کچھ ٹویٹس کو اکثر و بیشتر ری ٹویٹ دیتے رہیں تب تو شاید آپ پہ کچھ آئی بالز آ کر فوکس کر لیں, ورنہ ٹویٹر لوگ چھوڑ کے نکلتے ہیں. فیس بک جو ہوتا ہے نا, فرینڈس, فیملی کے فرینڈس آپ نے پبلک کیا ہوا ہے, لوگ سب دیکھ رہے ہیں, فیس بک, انسٹاگرام, ٹک ٹاک, وہ چل پڑتا ہے. ٹویٹر بڑا ٹیکنیکل ہے تو ٹویٹر مصیبت ہوتا ہے. ازبا ٹویٹر پہ بھی ہے, ٹویٹر پہ ان کا ایک چھوٹا سا اکاؤنٹ ہے, اور ایک نووس کے طور پر میں اس کو بہت چھوٹا بھی نہیں ہوں, ٹھیک ہے, تو لیکن یہ ٹویٹر پہ بھی ہے. اب یہ بات کہ یہ نیچرل ہو سکتا ہے, تو گفتگو میں پھر سوال نکالنا اور سب کچھ کرنا, اور وہ گفتگو میں سے ہی اٹھا ہوا سوال تھا. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ نیچرل ہے, مجھے نہیں لگتا. اور جو پھر میری ٹیم سے بات ہوئی, کل آپ کے سامنے شو کی ٹیم کے لوگوں سے بات ہوئی, فون پر بات ہوئی, اسپیکر پہ ہم سن رہے تھے ساری کی ساری گفتگو, تو اس سے بھی ہمیں کیا لگا کہ وہاں پر ڈیبیٹ اگلی ہو گئی, ڈرٹی ہو گئی, سب کچھ ہو گیا. پھر ازبا کو وہاں سے ہٹایا گیا, تو ممکنہ طور پر ازبا بیٹھی ہوں گی شو کا حصہ بننے کے لیے, اور یہ سب کچھ شروع ہوا اور اتنا اٹھ گیا. تو یہ اگر دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جی یہ پلانٹڈ تھا, یہ بہت سے لوگ سوشل میڈیا پہ دعویٰ کر رہے ہیں, بعض صحافی کہ ہم نے سما کے اندر سے معلوم کروا لیا یہ پلانٹڈ تھا, یہ پلانٹڈ نہیں تھا. میرا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی آپ کی گفتگو سے سوال نکلا ہے اور اس کے بعد آپ نے کہا ہے کہ 95% خواتین جاہل ہیں, تو یہ تو انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے. ہاں, تو یعنی بات یہ کہ ازبا جو ہے اس کو یہ اس حد تک ہو سکتا ہے کہ یار ٹھیک ہے ہمیں کلپ چاہیے, ذرا لڑ جانا, اس حد تک تو شاید پلانٹڈ ہو سکتا ہے. لیکن کیا ساحل کی گفتگو بھی پلانٹڈ تھی؟ نہیں. خلیل الرحمان قمر کا غصہ بھی پلانٹڈ تھا. تمہیں عربی کی آیات سے پرابلم ہے, یہ بھی پلانٹڈ تھا. اس کے بعد کل جو ہم نے بائی دا وے ایک اور بات ہو رہی ہے کہ ساحل نے ثابت کیا, تو نہیں, ثابت نہیں کیا. ساحل دیکھیے نا, ساحل نے کہا نا کہ جاہل, بات کیا ہو رہی تھی, جاہل کو جاہل کہنا اسلام میں فرض اولین ہے, یہ ساحل کے الفاظ تھے. پھر اس کے بعد ساحل نے ایک آیت پڑھی اور اس کا ترجمہ بتایا کہ جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں ہے. یہ تھا. اس میں جاہل کو جاہل کہو یہ فرض ہے, یہ کہاں سے آیا ہے؟ کہیں کیا اس کا ترجمہ یہ ہے؟ نہیں ہے. اس میں تو بتایا گیا کہ جاننے والا نہ جاننے والا برابر نہیں ہے, تو جاننے والے بنو. ٹھیک ہے, یہی بات ہے نا. اللہ تعالیٰ تو اسلام تو, لیکن اگر آپ جاننے والے بنیں گے تو نہ جاننے والوں کی آپ تحقیر کریں گے. بالکل, جاننے والے بنیں گے تو پھر تو آپ میں عاجزی, انکساری اور آئے گی. اور یہ جو دیکھیں نا, وہی کل ہم بحث کر رہے تھے کہ لا علم ہونا, غیر خواندہ ہونا, نا خواندہ ہونا, پڑھا لکھا نہ ہونا, یہ کم پڑھا لکھا ہونا, یہ ذرا مناسب الفاظ ہیں. ہماری اجڈ ہیں. اچھا, ایک تو اجڈ پتہ نہیں کیا تھا, یہ تو ہم نے ہمیشہ اجڈ سنا ہے. تو اجڈ ہیں اور جاہل ہیں, کیونکہ آپ کو طاغوت کا مطلب نہیں پتا. ہاں, مطلب یہ کیا تھا یار, کہ مطلب ہماری کوئی ثقیل اور دقیق اسلام میں ہماری 95% خواتین جاہل ہیں. مطلب یار یہ میں حیران ہوں کہ کیسے کہاں سے لائے تھے. لیکن بہرحال یہ ہمارا آج کا موضوع نہیں ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ گفتگو پلانٹڈ تھی. ازبا کون ہے؟ ازبا ظاہرے کی ٹیم کا حصہ بھی ہو سکتی ہے, ازبا میڈیا کا حصہ ہے. ازبا کو یہ ممکن ہے کہ یہ کہا گیا ہو کہ ٹھیک ہے ہم ایک وائرل کلپ, ایک ہیٹڈ ڈیبیٹ چاہیے, یہ اور یہ اتنا ٹھیک ہے یار, شو کر رہے نا, یہ ہوتا ہی ہے. یہ دنیا بھر کے شوز میں پلانٹڈ لڑائیاں ہوتی ہیں. یہ لڑائی پلانٹڈ نہیں تھی, یہ تھا کہ ہمیں ہیٹڈ ڈیبیٹ چاہیے, آپ کو ذرا ہیٹ اپ کرنا ہے. ازبا کو تو اس کے بعد اٹھا بھی دیا گیا نا, اور اٹھا دیا گیا. تو اچھا, اٹھانا بہت غلط تھا. مطلب یہ تو پھر غیر جمہوری رویہ ہے. اور اٹھانے کا جو فیصلہ تھا اس میں مجھے اندر سے یہ پتا چلا کہ یہ خلیل الرحمان قمر صاحب کا تھا. اچھا, ساحل ادیم بھی اس میں شامل نہیں تھے, اور شو کی ٹیم اس میں شامل تھی. خلیل صاحب چونکہ وہ مکالمہ خلیل الرحمان قمر کے ساتھ ہے, تو خلیل الرحمان قمر جو ان کی سنی جائے گی, اور ٹیم پوری وہ کرتی ہے کہ سر نے کہا تھا اٹھا دو, بات ہی ختم. تو پھر سر نے کہا تھا تو ہو گیا. لیکن وہ مطلب دلناز نے کہا پنک تھا تو پنک تھا سر, تو سر نے کہا تھا اٹھا دو تو اٹھا دو. یہ ہوا ہے. ساحل کا اس میں لینا دینا نہیں تھا, لیکن ساحل کو خود روکنا چاہیے تھا. مطلب اس بچی سے مکالمے کی عزت ہوتی ہے, ڈیبیٹ, ہیلدی ٹھیک ہے نا, ڈیبیٹ کی عزت ہوتی ہے. تو اس بچی کی عزت ساحل کو بھی کرنی چاہیے تھی, روکنا چاہیے تھا کہ نہیں یار نہ اٹھائیں, میں ریکویسٹ کرتا ہوں نہ اٹھائیں, بٹھائیں ان کو, یہ غلط ہے.
اور مجھے یہ پتا چلا کہ ساحل نے اس پر ریزسٹ نہیں کیا. اٹھا رہے ہیں تو خیر ہے. ہاں مطلب ٹھیک ہے آپ کا شو ہے آپ اٹھا دیں, تو ان کو ریزسٹ کرنا چاہیے تھا کہ نہیں بٹھائیں یار میں جواب دینا چاہتا ہوں, بات کرنا چاہتا ہوں. تو یہ کرنا چاہیے تھا, کیونکہ ساحل اپنے لائیو سیشنز میں یہ ضرور کرتے ہیں کہ اگر کوئی ان سے بحث ایسی کر لے کہ جو ذرا بدتمیزی کے اس میں آ جائے تو بھی وہ اس کو بڑا تھی. نہیں یہ تو بدتمیزی نہیں تھی, ٹھیک ہے نا, یہ بدتمیزی نہیں تھی. چلیں یہ مطالبہ کہ معافی مانگ لینا, معافی مانگ لینا, معافی مانگ لینا. انہوں نے دوبارہ پھر آپ کہا کہ میری بیٹی جائے. ہاں تو یہ مطالبہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ زیادہ تھا, کوئی کہہ سکتا ہے کم تھا, ٹھیک ہے, لیکن یہ بدتمیزی نہیں تھی, یہ مطالبہ ٹھیک تھا. جب آپ ایک خاتون کو, اس کو خود کو بھی اور وہ جاہل کر خواتین کو ریپرزینٹ کر رہی تھی نا, تو صحیح ہے کہ وہ مطالبہ معافی مانگنے کا ٹھیک تھا, بدتمیزی نہیں تھی. ناظرین یہ طارق متین تھے, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.